रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन ये मामला असल में है क्या। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में आज पीडीएम का जो इजलास हुआ है उस इजलास में राजा परवेज़ अशरफ और शहीद खकान अब्बासी के दरमियान किस बात पर तलख कलामी हुई है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 15 नवंबर 2020 का दिन अपोजिशन जमातों के लिए और ख़ास तौर पर पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से क्यों अहम तरीन दिन समझा जा रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर पहलू का तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन, ये असल में मामला है क्या। इस मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 20 दिसंबर 2020 को जो इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की एपीसी हुई थी और उसमें 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत मुखालिफ एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम रखा गया था पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और उस वक्त भी ये नारा लगाया गया था कि इस प्लेटफॉर्म के तहत हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, हुकूमत को घर भेजा जाएगा। और उस वक्त भी आवाम के सामने ये झूठ बोला गया, आवाम के सामने ये मंजन बेचने की कोशिश की गई कि ये पीडीएम जो है असल में इसलिए बनाया गया है पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है। अवाम का जीना जो है वो अब बहुत मुश्किल हो चुका है इस महंगाई की सूरत हाल के पेश नज़र। तो ये जो पीडीएम है, ये जो 11 जमातें हैं, ये आवाम का मसीहा बनेगी, आवाम की जंग लड़ेंगी और आवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी, बहुत सारे हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही थी कि ये अपोजिशन जमातें जो 11 जमातें मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए पीडीएम जैसा प्लेटफॉर्म अब इन लोगों ने बना लिया है। तो ये जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, इन 11 जमातों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, ये कभी भी एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। जब भी इनके ज़ाती मफादात मुल्की मफादात में आड़े आना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त ये इतिहाद जो है ये पारा पारा हो जाएगा, ये इंतशार का शिकार हो जाएगा। और ये जो एक अलाइंस बनाया गया है, ये अलाइंस नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि ये मफादात की जंग है। जब भी अपोजिशन जमातों को अपने ज़ाती मफादात पर ठेस पहुँचते हुए नज़र आएगी या उनके मफादात को ठेस पहुँचेगी तो फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अवाम के सामने और ज़ाहिरी तौर पर पीडीएम को बरकरार रखने के लिए एक नारा लगाया गया और वो नारा ये था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए 11 जमातें यकज़बान हो चुकी हैं। लेकिन सूरत हाल का अंदाज़ा अगर आप लगाएं कि 20 दिसंबर 2020 को देख लें और आज की तारीख को अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 माह के ब्रेक के बाद आज ये अपोजिशन जमातें खुद ही मुश्किलात का शिकार हैं। और वो अपोजिशन जमातें जिन अपोजिशन जमातों ने -1 करना था, -2 करना था, अपोजिशन जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना था, वो अब अपनी बका की जंग लड़ी हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन वर्सेस हुकूमत नहीं है बल्कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन है कि अपोजिशन जमातें अभी तक ये तय नहीं कर सकी कि हमने एजेंडा किसका लेकर चलना है, किस एजेंडे के तहत हमने पीडीएम को इस्तेमाल करना है, किस एजेंडे के तहत हमने मिलकर इस हुकूमत को टफ टाइम देना है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ भी ये अब नज़र आ रही हैं कि इमरान खान की जीत हुई है और इमरान खान को अपोजिशन जमातों से अब बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अपोजिशन जमातें जिस तरीके से अब ज़ाती लड़ाई में पड़ चुकी हैं, एक जो मफादात की जंग है वो अपोजिशन जमातों की सबसे बड़ी नाकामी जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप इससे पहले देखें कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है अपोजिशन जमातें आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा प्लान तरतीब देती हैं, कोई ना कोई ऐसा मंसूबा तरतीब देती हैं जिससे हुकूमत को घर भेजा जाए और अपने मफादात की जंग लड़ने के लिए प्लान्स आपको नज़र आती हैं। कभी ये सूरत हाल होती है कि मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में आती हैं और वहाँ से नाकाम लौटते हैं, उसके बाद आपको सामने एपीसी का एक जाल नज़र आता है और उसका मकसद और मिशन ये होता है कि या तो एनआरओ मिल जाए या किसी न किसी किस्म की ढील मिल जाए। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ इस तरह है कि इमरान खान की मुखालफत में आकर और पाक फ़ौज के बुक्स में आकर अपोजिशन जमातों में से जो एक बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसने तमाम हदें क्रॉस कर ली हैं। और इस वक्त अगर आप देखें जो एक बयानिया नज़र आ रहा है वो बयानिया हुकूमत मुखालिफ कम नज़र आ रहा है लेकिन जो एक पाकिस्तान के रियासी इदारों के मुखालिफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो अपोजिशन जमातें हैं अगर आप इन 11 जमातों को इनमें तकसीम करें,
اگر ایک ایک کر کے ان کو علیحدہ بٹھائیں تو ان میں سے بہت ساری ایسی جماعتیں جو ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ANP کو دیکھیں تو ANP یہ کہتی ہے کہ پہلے اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں اگر استعفیٰ دیں گی تو اس کے بعد ہم استعفیٰ دیں گے۔ اس کے بعد ANP یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے نواز شریف پاکستان آئیں اور وہ خود کو قانون کے حوالے کریں، پہلے گرفتاری وہ دیں، اس کے بعد ہم گرفتاری دیں گے۔ اس کے بعد ANP یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ایک عوام کے سامنے لالی پاپ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو دیکھیں تو قاضی حسین احمد جیسے لوگ اور حافظ حسین احمد جیسے لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس بیانیے پر چل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کو تیار نہیں ہے۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں بلاول زرداری نے تو تمام حدیں کراس کر دی ہیں، انہوں نے بالکل ان کا نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ مسترد قرار دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیانیہ ہے، میں ان کو روک نہیں سکتا۔ اور اس حوالے سے اب یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ورسز حکومت نہیں ہیں بلکہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن جماعتیں اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، جو کہ حکومت کے لیے ایک اچھا سائن ہے۔ حکومت بالکل پریشان نہیں ہے، حکومت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک انجوائے کر رہی ہے باہر بیٹھ کر۔ لیکن جب افرادی قوت کا اندازہ لگائیں تو جس طریقے سے اب عمران خان نے اب جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں تو عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ حافظ آباد کا جلسہ دیکھ لیں، آپ سوات کا جلسہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو آج اسلام آباد میں ایک اپوزیشن جماعتوں کا PDM کا اجلاس ہوا، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں بڑا ایک طویل اجلاس تھا، کوئی 5 سے 6 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس میں جو ڈسکشن ہوتی رہی وہ ڈسکشن کا مرکز و محور نواز شریف کا بیانیہ اور نواز شریف کی تقریر ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بلاول زرداری نے واضح انداز میں، کلیئر انداز میں اب ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس بیانیے کے تحت ہم آگے نہیں چل سکتے اور PDM کو استعمال کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے آج ایک مرتبہ پھر اجلاس میں یہ چیزیں واضح کی گئی ہیں کہ APC میں صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے پر اتفاق ضرور ہوا تھا، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ کسی فرد یا محکمے کا نام لیا جائے گا، جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں کے بیانیے کو، اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم کو شدید ترین دھچکا لگا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اس اجلاس میں یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے پر اتفاق ہوا تھا، طے پایا تھا کہ کسی فرد یا محکمے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اگر کسی فرد کا نام لینا ہے تو پھر چیزیں طے کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی APC کا ایک نیا اجلاس بلانا پڑے گا جس میں یہ چیزیں طے ہوں گی۔ اگر آل پارٹیز کانفرنس میں یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ آپ نے فوج کو ہٹ کرنا ہے، آپ نے DG ISI کو ہٹ کرنا ہے، آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹ کرنا ہے تو اس وقت بات کی جا سکتی ہے، ادروائز آپ PDM کے پلیٹ فارم کو مس یوز نہیں کر سکتے۔ یہ واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کو اور مولانا فضل الرحمان کو یہ اجلاس میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہی فیصلہ ہوگا جو PDM کے پلیٹ فارم پر کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے خاقان عباسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس وقت کسی کا نام نہ لینا یا لینے کے حوالے سے اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بتائیں کہ نواز شریف کے بیانیے کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا حل ہے کہ کیا اس بیانیے کے بغیر اگر نواز شریف کا بیانیہ قبول نہیں کیا جاتا تو اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس۔ اور خاقان عباسی نے یہ اس ٹائم سوال اٹھایا کہ PDM کے پاس نواز شریف کا بیانیہ قبول نہ کرنے کے سوا کیا چاہ رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے خاقان عباسی کی جانب سے اور اس کو جواب دیا جا رہا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی جانب سے کہ اگر کسی نے کسی فرد کا نام لینا ہے یا اگر کسی محکمے کا نام لینا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ APC کا دوبارہ اجلاس بلائیں۔ اس اجلاس میں اگر یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں کوئی اس حوالے سے اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اپوزیشن جماعتوں کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ اتحاد جو ہے، یہ جو فلم ہے اب زیادہ دیر چلنے والی تو نہیں ہے، لیکن جو تفاوضات ہیں وہ کھل کر اب سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو 15 نومبر کی ہم نے شروع میں بات کی کہ 15 نومبر کا دن اہم ترین دن کیوں ہے، کیونکہ اب PDM کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔
کیا یہ اتحاد برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا، یہ ماضی کی طرح یہ بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو شہر اقتدار میں چیزیں گردش کاری ہیں، کیا سریں گردش کاری ہیں، اور جو ایک رائے ایک سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 15 نومبر 2020 کو گلگت بلتستان کا ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس الیکشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی واضح اکثریت نہیں ملتی، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی خاص نمبر وہاں سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر تو وہ اس پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے۔ اگر ادروائز وہاں سے اگر ان کو کچھ اچھا خاصا جو ہے ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ نکل جائے گی اور وہ پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ دے گی۔ تو اس حوالے سے اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل اب 15 نومبر یا 16 نومبر کو یہ ڈیسائیڈ ہوگا، یہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس سارے اجلاس میں آج نواز شریف کی جو تقریر کے حوالے سے جو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک اشارتاً یہ جملہ کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے پارٹی افکار اور نظریات سے بالاتر ہو کر پی ڈی ایم کا سوچنا چاہیے، پی ڈی ایم کے حوالے سے سوچ بچار کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ نہ تو مولانا فضل الرحمان ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر چلنے کو تیار ہے، نہ باقی اپوزیشن جماعتیں لے کر چلنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ آج مریم نواز نے نہ تو اجلاس میں شرکت کی ہے، نہ بلاول زرداری نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم جس نے حکومت کو گھر بھیجنا تھا، حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا، اس کو اب اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کب واضح ہوتی ہے، کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔